نومبر 1979. یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی تاریخ تھی، یہی موسم، یہی آبادی اور ایک مجلس احباب برپا ہوئی. اس کے بہت سے چہرے اب ہمیں بہت سی آوازیں خلا میں ہیں، اور شاید سائنسدان ان آوازوں کو ڈھونڈیں. ہمارا پیسہ جب صرف ہو ظہیر عباس میرے ایک دوست تھے، حسن عسکری کے بھائی، ان کے گھر یہ مجلس احباب ہوئی. مرحوم مجتبیٰ گارڈ اس گلدشت کی ایک بہت ہی معتبر شخصیت، محتاط، ضعیف العمر آدمی، محتاط آدمی. زبار حسین عابدی صاحب، محمد علی سونی پتی، سید محمد رضوی، حافظ یونس دہلوی، اس طرح کے لوگ اس تقریب کی زینت تھے. ہاں، علی اظہر نقوی صاحب اس تقریب کی زینت تھے، اور مظاہر حسین رضوی سے بعد میں لوگ ٹوٹ گئے اور یعنی الگ ہوئے. دو چار علم سے تعلق ان کا کم رہا بعد میں. بعد یہ سلسلہ بڑھتا رہا، اور چونکہ متعلق ہے یہ بات اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. پھر اس نے اپنا چہرہ بدلا، اس صورت نے مجلس کی چہرہ بدلا. شروع میں مسائل پر گفتگو ہوتی تھی، معاملات دینی پر، مشکلات پر، قرآن کی بعض توجیہات پر. پھر اس نے نہج البلاغہ کی تشریحات کی صورت اختیار کی، اور اس کے بعد محمد علی صاحب کی دیوان خانی پر 82 کی بات ہے، درس قرآن میں ایک نئی صورت اختیار کی. پھر میر مرتضیٰ عابدی کے گھر پر یہ احباب جمع ہوتے رہے. الطاف سلیمی کے یہاں بھی کچھ عرصے اٹھتے بیٹھتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یادیں باقی رہتی ہیں، زمانے بیت جاتے ہیں. یہ میرا جملہ یاد رکھیے، چہرے آنکھوں میں رہتے ہیں، جسم چلے جاتے ہیں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم نوائی میں اور ہم خیالی میں بہت سے احباب اسی قافلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. میں بڑا اس بات پر خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں کہ میں نے 23-24 سالوں میں، برسوں میں کوئی ایک آدمی بھی اپنے حالت سے جدا نہیں ہونے دیا، اپنی فکر سے جدا نہیں ہونے دیا. اور یہ سب ایک فکر کے لوگ نہیں ہیں. ان میں مقصود عباس عابدی جیسے لوگ بھی ہیں جو سچے اور پکے شیعہ ہیں. اس میں حاتم علی زیدی صاحب رکھتے ہیں. میر مرتضیٰ کی اپنی ایک ساخت ہے، ساخت کانسٹیٹیوشن کے تحت، یعنی اس کی آئینی ساخت ہے ذہن کی. ملک فیاض لابر بھی اس میں ہے، حاجی دل احمد صاحب بھی، مہدی رضا بھی انہیں لوگوں میں ہے.
ہمارے بھائی حسین اصغر گردیزی بھی انہیں لوگوں میں ہیں، شفیع طاہر بھی انہیں لوگوں میں ہیں، مولانا مہدی صاحب بھی انہیں لوگوں میں ہیں. میں نے کہا یہ امتصال حیدر بھی انہیں لوگوں میں ہیں، اور علی جعفر زیدی. بھائی علی جعفر زیدی بھی ایک عجیب و غریب شخصیت، بہت عجیب. یہ لتا کے گانے بھی سنتے ہیں، یہ آپ کو بتاتا ہوں. غالب کی غزلیں بھی سنتے ہیں، تاج الدین حیدری کی مجلسیں بھی برپا کرتے ہیں، اور وہ جیسے کچمچ بیان کی گفتگو بھی سنا کرتے ہیں. اور آج کی یہ جو تقریب ہے یہ عجیب فرمائش سے ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دال میں کالا ہے. اور وہ کیسا ہے؟ بات یہ ہے کہ سب لوگ جو اس قافلے میں موجود ہیں ان کے افکار الگ ہیں، درس قرآن سے ان کی وابستگی الگ ہے، مسائل الگ ہیں، لغات عربی الگ ہے، شعر فارسی الگ ہے، ادب اردو الگ ہے، سب چیزیں مل جل کے. لیکن علی جعفر کے یہاں ایک خصوصیت یہ ہے کہ فائن آرٹس کے رکن ہیں درس قرآن سے زیادہ. اور یہ درس قرآن بھی عجیب و غریب ہے کہ بھائی محمد علی مرحوم سے کسی نے پوچھا، کچھ احباب ہی نہیں احباب میں سے ان کے ہاں دستک دینے گئے، تو انہوں نے اندر سے وہ آدھی سگریٹ پیتے تھے، آدھی دھواں چھوڑتے تھے. کہا کون؟ تو ادھر سے کسی دل جلے نے آواز دی کہ کفار قریش آئے ہوئے. اور وہ یہی لوگ تھے، حالانکہ کفار قریش میں خود بھی شامل تھے. وہ 20-22 برس تک کافر قریش رہے. اور میں نے کہا نا متضاد خیالات کے لوگ اس میں سب موجود ہیں، اور یہ قافلہ چل رہا ہے. علی جعفر کی انہوں نے پتہ نہیں ٹھٹا ٹوٹی کمان کہتے ہیں، کہاں سے آ پڑے یہ. ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، پھر اور جماعتوں سے تھا، پھر یہ الگ دنیا میں چلے گئے، پھر اب یہ ادھر آئے تو اس طرح آئے کہ ظاہر درس قرآن میں بھی شامل ہوتے. لیکن ان کی خواہش تھی کہ شاعری اور مذہب کے ساتھ رشتے کو آپ توڑنا نہ دیجیے گا، مجھ سے کہنے لگے ان کا نہیں ٹوٹے گا. لہذا کبھی کبھی ان کے ساتھ مرثیہ میر انیس کا جوش، جہاں جہاں جو صورت فیض ہوتے ہواتے اب یہاں تک ہم پہنچے کہ انہوں نے ایک دن کہا کہ غالب کا ایک قصیدہ ہے جناب امیر کی شان، اس کے معارف بتائیے. انہوں نے بھیڑوں کے کس چھتے میں ہاتھ ڈالا؟ غالب کے ایک شہدا، غالب کے ایک استاد، غالب کے ایک محقق، غالب کے ایک طالب علم سے یہ بات کہہ بیٹھے. اور ظاہر ہے کہ پھر میرا یہ فریضہ تھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ وہ قصیدہ کیا ہے اور وہ قصیدہ کس کی شان میں ہے، اور غالب نے کن جذبات کے ساتھ. اس کا تعارف میں کراتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ مذہب سے لوگ چڑ گئے ہیں، اہل دانش، عام لوگ نہیں، مجھ جیسے عام لوگ نہیں، اہل دانش مذہب سے چڑ بیٹھے، اور جہاں انہیں موقع ملتا ہے مذہب کی کاٹ کی طرف رہتے ہیں، کاٹتے ہیں. لہذا ٹیکسٹ جو ہے، نصاب، ادبیات، لٹریچر، اس سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ مذہب کے موضوعات کو کوشش کی جائے کہ وہ ایک چھتری کے نیچے لا کے چھوٹا کر دیا جائے. 9ویں 10ویں کے نصاب تک اچھی شاعری کے عنوان سے میر انیس کو رکھا جاتا تھا. اچھی شاعری، مرثیہ نہیں، اچھی شاعری. آپ لوگ جن کی عمر 50 برس سے اوپر ہے پڑھ چکے ہیں. اچھی شاعری کے طور پر، مرثیہ نہیں، اچھی شاعری کے طور پہ میر انیس. اب جب سے باغ ڈور مسلمان